نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا۔ نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا۔ کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا۔ اگر نہ آخر اب میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے درس کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت العلام فضیلۃ الشیخ محترم جناب پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر جمعیت اہل حدیث سندھ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، فلیتفضل مشکور۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام اور معزز اور مکرم سامعین، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبیر والا میں اس مسجد کا افتتاح آج عمل میں آ رہا ہے، اور مجھے بھی اس نئی مسجد کو دیکھنے کا شوق تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک جستجو تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے بہت سے جماعتی دوستوں اور ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں ایک مقصود تو سننا اور سنانا ہوتا ہے،
لیکن دوسرا ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بہت سے ساتھیوں کے پیارے پیارے چہرے نظر آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، یہ زیارتیں ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ بات بہت زیادہ موجب اجر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی دل متضاورین فیہ، کہ جو میرے بندے میرے لیے ملاقاتیں کرتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، ان کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے۔ میں ایسے بندوں سے ضرور محبت کروں گا جو میری خاطر محبت کرتے ہیں اور میری خاطر ملاقاتیں کرتے ہیں، آپس میں زیارتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان پروگراموں میں، کانفرنسوں میں اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا کے لیے جائیں اور ساتھیوں سے ملاقاتیں ہوں اور حال و احوال کا تبادلہ ہو، اور ساتھ ساتھ کچھ نصیحتیں سن لی جائیں اور کر لی جائیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور یہ دونوں بڑے عظیم الشان پروگرام ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے کہ یہ مسجد ہدایت کا اور توحید و سنت کو نشر کرنے کا ایک منارہ نور بن جائے، یہاں سے نور کی شعاعیں پھوٹتی رہیں اور دنیا کو منور کرتی رہیں۔ جس کسی علاقے میں مسجد اہل حدیث بن جاتی ہے تو یہ اس علاقے کے لیے ایک بڑی بشارت اور سعادت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہمارے علاقے میں احد الحدیث مسجد تعمیر ہوئی، کیونکہ مسجد اہل حدیث تعمیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہمیں بار بار حق سننے کا موقع ملے گا۔ مسجد کے دو کردار ہوتے ہیں، ایک ممبر کا کردار، دوسرا محراب کا کردار۔ بس یہ دو اہم کردار ہوتے ہیں جن کی بنا پر مسجد کی تعمیر عمل میں آتی ہے۔ ممبر کا کردار یہ ہے کہ یہاں سے حق بیان ہو، کتاب و سنت کا بیان ہو، قصے کہانیاں نہ ہوں، موضوعات اور ضعیف حدیثیں نہ ہوں، خود ساختہ واقعات نہ ہوں، شرک و بدعت پر مبنی اشعار نہ ہوں، بلکہ توحید خالص ہو اور نبی علیہ السلام کی سنت کا ذکر ہو اور بیان ہو۔ یہ ممبر کا کردار اور یہ مسجد اہل حدیث کا تمیز ہوتا ہے۔ ہمارے ممبر سے، ہمارے اسٹیج سے توحید بیان ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت بیان ہوتی ہے اور حق بیان ہوتا ہے، جبکہ محراب کا کردار یہ ہے کہ اس محراب میں کھڑے ہونے والا امام، اس کی نماز بالکل نبی علیہ السلام کی نماز کے مطابق ہو، بالکل سنت کے مطابق ہو، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہاری نمازیں بالکل میری نماز کے مطابق ہوں، کوئی فرق نہ ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کی ہدایت بھی ہے، آپ کا امر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ عصر کی نماز کی۔ اور آگے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، اگر تم پر کوئی خوف طاری ہو، تم اس خوفناک چیز سے بچنے کے لیے دوڑ رہے ہو، دوڑتے دوڑتے نماز کا وقت ہو جائے، اسی حال میں نماز پڑھ لو، سواری پر سوار ہو تو پڑھ لو، پیدل دوڑ رہے ہو تو پڑھ لو، تاکہ نماز کا وقت فوت نہ ہو۔ یہ خوف کی نماز، قبلہ سامنے ہے تو پڑھ لو،
سامنے نہیں تو پڑھ لو، لیکن فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب حالت خوف ختم ہو جائے اور تم امن میں آ جاؤ تو پھر اپنی مرضی کی پڑھنی ہے یا حالات کے تقاضوں کو دیکھنا ہے؟ نہیں، پھر یہ فرض ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر بالکل وہ نماز پڑھنی ہے جس کی اللہ نے تعلیم دی ہے، کوئی فرق نہ ہو، کسی شخصیت کی نماز نہیں، کسی امام کی نماز نہیں، کسی فقیہ کی نماز نہیں، بلکہ جو اللہ نے تعلیم دی۔ اور اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، نماز کا پورا طریقہ بتا دیا، سمجھا دیا، تو پھر ضروری ہے کہ تم اسی طریقے کے مطابق نماز ادا کرو۔ تو ایسا امام ضروری ہے جو اپنی نماز میں اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرے۔ اور یہ تمیز بھی بحمد اللہ ہماری مساجد کا ہے۔ ہماری مساجد میں جو محراب کا کردار ہے اور جو امامت کے منصب پر فائز ہوتا ہے، اس کی نماز بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ دو اہم کردار ہیں مساجد کے، ممبر کا کردار حق کا بیان، توحید و سنت کا بیان، اور محراب کا کردار اللہ کے پیارے پیغمبر کی مسنون نماز کی ادائیگی۔ ایسے امام کا تعین جس کو نماز کے طریقے کا علم ہو، مسنون نماز جانتا ہو، نماز کی فقہ کو پہچانتا ہو، اور یہ بحمد اللہ ہماری مساجد کا تمیز ہے۔ بلکہ میں اور عام بات کر دیتا ہوں، ہماری مساجد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب دیکھ لو، کھلی آنکھوں سے دیکھ لو، اور باہر جا کر حدیث کی کتابیں کھول لو، کوئی ایک نقطہ ایسا ہمیں دکھا دو جو نبی علیہ السلام کی احادیث کے خلاف ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہو۔ ایسا ممکن نہیں۔ ہماری مساجد میں جو کچھ ہو رہا ہے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے، اور بالکل دین کی جو روح ہے اس کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں مبارکباد دے رہا ہوں اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو، کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد اہل حدیث تعمیر ہو چکی، اللہ کی توفیق سے۔ یہ آپ کے لیے بشارت ہے، سعادت ہے، کیونکہ یہاں آپ کو جب بھی سننے کو ملے گا حق، کتاب و سنت، توحید کی باتیں، امام الانبیاء کی احادیث اور مبارک سنتیں آپ کی سماعت سے ٹکرائیں گی، اور یہی علم ہے، یہی محور نجات ہے، اور یہی مدار نجات ہے۔ تو میں مبارکباد بھی دوں گا اپنے فاضل بھائی قاری سیف اللہ حافظہ اللہ کو، کہ جن کی کوششوں سے بحمد اللہ مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، آج اس کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مرکز بنا دے علم و ہدایت کا، کتاب و سنت کی تبلیغ اور دعوت کا، توحید و سنت کے بیان کا، اور اس کی شعائیں جو ہیں وہ دنیا کو منور کریں۔ ایک مرکز میں صبر کے ساتھ بیٹھنا اور دعوت کا کام کرنا، دین کا کام کرنا، یقیناً ہمارے سلف صالحین کی سنت تھی۔ اسی طریقے کو زندہ کرتے ہوئے انتہائی صبر و استقامت سے یہاں بیٹھ کر دعوت کا کام کرنا، یہ ایک گزارش کہہ لیں، ایک نصیحت کہہ لیں جو آپ کو ہم دے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کو آباد کر سکیں، اور جو مقاصد مساجد کی تعمیر میں پنہاں ہوتے ہیں اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وقت کافی ہو چکا، اور مجھ سے قبل آپ نے بالخصوص ہمارے مایہ ناز عالم دین جناب شیخ ضیاء الحق بھٹی صاحب حافظہ اللہ کی ایک مدلل مثالوں سے آراستہ اور دلائل کے ساتھ گفتگو سنی ہے، اور ایک صافی منہج 2 جملوں میں بیان کر دیا۔
ہمارے منہج میں اور اغیار کے منہج میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم سب کچھ کتاب و سنت کے تابع بناتے ہیں، قرآن و حدیث کے پیچھے چلتے ہیں، قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کو سنتے ہیں، اور جو ہدایات اور باتیں ہمارے سامنے آئیں ان کو اپناتے جاتے ہیں، ان کی پیروی کرتے جاتے ہیں۔ لیکن اغیار میں کیا ہے؟ اپنی فقہ کی روشنی میں ایک راستہ متعین کر لیا، ایک راستہ متعین کر لیا، پھر جو بھی دین ہے، مسائل ہیں، بلکہ قواعد ہیں، اسی راستے کو بچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جعلی قاعدے بنائے جاتے ہیں تاکہ جو راستہ ہم نے متعین کر لیا انہیں بچا سکیں۔ اس اصطلاح کا نام ہے انتصار مذہب۔ مذہب کو بچاؤ، کتاب و سنت جاتا ہے تو جانے دو، اللہ کی وحی جاتی ہے تو جانے دو، ایسے ایسے قواعد بناؤ کہ مذہب کو بچاؤ، مذہب کی مدد کرو۔ اللہ اکبر! یعنی کتنی ایک محاذ آرائی کتاب و سنت کے خلاف، اس دین حق اور وحی الہی کے خلاف۔ مثال کے طور پہ مذہب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو شخصوں میں سودا ہوتا ہے، اونٹنی کا، گائے کا یا بکری کا۔ قیمت طے ہو گئی، قیمت ادا ہو گئی، اب وہ اونٹنی گھر لے کر آ گئے۔ جب بیچنے والے نے اونٹنی کا دودھ نکالا، اونٹنی کو دھویا تو برتن بھر گیا۔ اب اگلے دن اس نے دھویا تو کچھ دودھ برآمد نہ ہوا۔ اسے بولتے ہیں مسرات۔ بکری خریدی یا گائے یا بھینس یا اونٹنی، اسے مسرات پایا۔ مسرات وہ جانور ہوتا ہے جس کے دودھ کو تھنوں میں روک دیا جائے تاکہ خریدار کے سامنے اس کو جب نکالا جائے اور خریدار دیکھے کہ بڑا دودھ والا جانور ہے، وہ زیادہ رقم دے کر خرید لے۔ مگر اگلے دن دیکھا بالٹی خالی، بہت تھوڑا دودھ نکلا، یہ دھوکہ ہو گیا، مسرات ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس شخص کو دو اختیار ہیں، چاہے تو صبر کر لے، من اشترى شاة فوجدها مسراتا، بکری خریدی اسے مسرات پایا کہ اس کا دودھ کئی دن نکالا نہیں گیا، جب نکالا گیا تو کافی دودھ نکلا، اگلے روز بالکل نہ نکلا، یہ مسرات، دھوکہ ہو گیا۔ اب اس کو دو اختیار ہیں، چاہے تو صبر کر لے، کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی دنگا فساد نہ ہو، صبر کر لے، یہ سوچ کر کہ اس کا صلہ اللہ سے حاصل ہوگا۔ اس نے جو ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم کو قنطرہ پر کھڑا ہو کر اپنا عدل اور انصاف قائم کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، ظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا کا ہر ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں۔ یعنی جو ظلم تم کرو گے اپنے آپ پر کرو، اپنی بیوی پر کرو، اپنی اولاد پر کرو، اپنے دوست پر کرو، اپنے کسی خریدار پر کرو، وہ ظلم سمجھو کہ قیامت کے اندھیرے جمع کر رہے ہو، قیامت کی تاریکیاں بنا رہے ہو۔ وہ اندھیرے تمہیں حاصل ہوں گے ہر ظلم کے بدلے، اور اللہ رب العزت مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ واتق دعوۃ المظلوم، ہر مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، کوئی حجاب نہیں۔ تو ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے وہ صبر کر لے کہ مجھ سے دھوکہ ہوا، مجھ پر ظلم ہوا، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور یا پھر وہ بکری اس کو 3 دن کے اندر واپس کر دے۔
3 دن میں. اور جب واپس کرے تو چونکہ اس نے 3 دن اس کا دودھ پیا ہے تو 1 سا کھجوریں بھی ساتھ دے. جو دودھ اس کا پیا ہے اس کے عوض کے طور پہ، بدل کے طور پر، اس کے بدل کے طور پر. فقہ حنفی میں یہ مسئلہ نہیں ہے. فقہ حنفی میں مسئلہ نہیں ہے. بات ختم ہو چکی، سودا ہو چکا. بکری کو لوٹانے کا اختیار نہیں ہے. حدیث ہے، قاعدہ بناؤ، اصول بناؤ حدیث کو رد کرنے کے لیے، حدیث کو ٹالنے کے لیے. کیا اصول بنایا کہ ایسی حدیث ہو جو صحیح ہو مگر وہ عقل کے خلاف ہو، رائے کے خلاف ہو، تو اس کے راوی کو دیکھیں گے. راوی اگر غیر فقیہ ہے تو وہ حدیث حجت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اس حدیث کا راوی ابو ہریرہ ہے اور ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، لہذا یہ حدیث رد ہوگی اور قابل قبول نہیں ہوگی. مسئلہ بنایا گیا، مسئلے کو بچانے کے لیے قانون بنایا گیا، ایسا قانون جو اللہ کی وحی کی توہین ہے، کتاب و سنت کی توہین ہے اور صحابی کی بھی توہین ہے. کہ وہ صحابی جو 5575 احادیث کا راوی ہے وہ فقیہ نہیں ہے. تو فقیہ کس کو کہو گے؟ فقیہ کون ہوتا ہے بتائیے؟ یہ فقہ تو کتاب و سنت کے علوم کا نام، قرآن و حدیث کا علم جو ہے وہ فقہ ہے. اور جس کو 5000 سے زائد حدیثیں حفظ ہو، جو اس کی روایت تک ہم تک پہنچی، اس کی روایت سے، اس سے زائد کتنی حدیثیں واللہ اعلم، اس کو تم غیر فقیہ کہو گے؟ کچھ حیا کے بھی تقاضے ہوتے ہیں. فقہ کس چیز کا نام؟ فقہ کتاب و سنت کے علم کا نام. اتنی ہزاروں احادیث کا راوی غیر فقیہ ہوگا تو یہ قاعدہ صرف اللہ کی وحی کی توہین نہیں بلکہ صحابی کی بھی توہین ہے، صحابی کا بھی استخفاف ہے. ہاں فقہ اگر ان اقوال اور آراء کا نام ہے جو دلیل سے خالی ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات مزہ کا خیز ہوتے ہیں تو پھر واقعی ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے. فقہ اگر کتاب و سنت کا نام ہے تو پھر یہ فقیہ ہیں، فقہاء کے سردار ہیں. اور فقہ اگر ذاتی اقوال اور مزہ کا خیز باتوں کا نام ہے، بعض اوقات ایسی باتیں جو شرم و حیا سے عاری ہوتی ہیں تو پھر واقعی ابو ہریرہ فقیہ نہیں. وہ ہدایہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے نا، 2 بندے چوری کرنے جائیں، ایک اندر کود جائے مکان میں، ایک باہر کھڑا ہے. جس نے چوری کی، جو چوری کرنے اندر گیا ہے، اس نے سامان سمیٹا، گٹھڑی بنائی، جمع کی اور باہر والے کو دے دی. باہر والے لے کر اپنے گھر روانہ ہو گیا. اب دونوں پکڑے گئے، کس کا ہاتھ کٹے گا؟ اندر جانے والے کا یا باہر کھڑا ہونے والے کا؟ جواب، کسی کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کسی کا ہاتھ نہیں کٹے گا. حاشیے میں اس کی علت کیوں؟ جس نے چوری کی وہ لے کر نہیں گیا اور جو لے کر گیا اس نے چوری نہیں کی. حالانکہ منظم ڈاکہ ہے یہ، جو باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ ہوا. تو اندر جائے کہ میں باہر کھڑا ہوں گا، باہر کی نگرانی کروں گا اور تو جمع کر کے سامان مجھے دے گا، میں حفاظت سے اس کو لے جاؤں گا. ایک منظم ڈاکہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر یہ فقہ نافذ ہو گئی تمہارے مال محفوظ نہیں ہے. اس طرح گھروں میں چوریاں ہوں گی دیدہ دلیری کے ساتھ، جب پتہ ہاتھ نہیں کٹے گا، سزا نافذ نہیں ہو سکتی، تو کس کا مال محفوظ ہے؟ اگر یہ فقہ ہے تو واقعی ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے. اور اگر فقہ ایک نور ہے، ایک علم ہے کتاب و سنت کا، قرآن و حدیث کا، تو ان سے بڑا فقیہ کون ہو سکتا ہے؟
جس کے سینے میں اللہ رب العزت نے ہزاروں حدیثیں جمع کر دیں. ان احادیث کا نام ہی تو علم اور فقہ ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، مشہور حدیث، جو آپ نے میدان مینا میں دعا کی تھی، نظر اللہ امرن سمع منی حدیثا فحفظہ فوعاہ فاداہ کما سمعہ. اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے جو میری ایک حدیث کو سنے، اس کو یاد کر لے، اس کو سمجھ لے اور آگے پہنچا دے. اس کا چہرہ تر و تازہ ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. اور پھر نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ ان فرامین کو آگے پہنچاؤ. رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، رب حامل فقہ غیر فقیہ. پیچھے حدیث کا ذکر اور آگے اسی حدیث کے سننے والے کو حامل فقہ کہا گیا. کوئی فرق ہے؟ کوئی؟ حدیث ہی فقہ ہے. حدیثوں کو سننے والا، حدیثوں کو حاصل کرنے والا، اسی کو نبی علیہ السلام نے حامل فقہ کہا ہے. تو کیا فرق ہے حدیث اور فقہ میں؟ وہی بات جو شیخ صاحب فرما رہے تھے، ایک مسئلہ بنا لیا گیا، اب اس کا انتصار کرنا فرض ہے. قواعد بناؤ، قاعدے بنا بنا کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیثوں کو رد کرو، حدیثوں کو ٹالو، مذہب کا دفاع کرو، مذہب کو بچانے کی کوشش کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. جبکہ بڑی صاف بات قرآن نے کی، سارے دروازے بند کر دی. ایک چھوٹا سا جملہ قرآن پاک میں جو شرط اور مشروط دو چیزوں پر مبنی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر تم صرف میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر ہو. بس شرط اور مشروط. تمہاری ہدایت مشروط ہے ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ میرے حبیب کی اطاعت. اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کا لفظ جو ہے طاعن سے ماخوذ ہے، اور طاعن کا معنی خوشی، خوش ہو کر کوئی کام کرنا. یعنی صرف اطاعت نہیں بلکہ دل کے انشراح کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ، کسی جبر و اکراہ کے بغیر، کسی ناراضگی، تنگی یا ضیق کے بغیر اگر میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے پوری خوشی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، تو پھر تم ہدایت پر ہو ورنہ گمراہ. دو ٹوک بات، شرط اور مشروط. شرط کیا ہے؟ میرے حبیب تمہاری ہدایت، تمہاری اصلاح، تمہاری کامیابی. یہ مقید ہے میرے پیغمبر کی اطاعت کے ساتھ. اگر امام الانبیاء کی اطاعت کرو گے تم ہدایت پر ہو. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ اگر میرے حبیب کی اطاعت نہیں کرو گے، کس کی کرو گے؟ جس کی مرضی. اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، مجھے کہنے دو، صحابی ہو تابعی ہو، کوئی محدث ہو فقیہ ہو، کوئی امام ہو، کوئی پیر و مرشد، جس کی مرضی اطاعت کر لو. اگر میرے حبیب کی اطاعت چھوڑ دی، جس کی مرضی اطاعت کر لو، گمراہ ہو. تو جو اللہ رب العزت نے جو حجت قائم کی ہے اپنی خلق پر، وہ حجت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کسی باپ کے ذریعے نہیں، کسی دادے کے ذریعے نہیں، کسی بڑے چھوٹے انسان کے ذریعے نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں پر اپنی حجت قائم کی. رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. اللہ نے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. تو اللہ کی حجت اللہ کی خلق پر پوری ہو رہی ہے اللہ کے رسولوں کے ذریعے. آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری امت ہم لوگ ہیں. ہم پر اللہ تعالیٰ کی حجت
کس کے ذریعے پوری ہو رہی ہے؟ کیا قوم برادری کے ذریعے، باپ دادا کے ذریعے، خود ساختہ اماموں کے ذریعے، اپنے مشائخ اور پیروں اور مرشدوں کے ذریعے؟ نہیں، یہ حجت ایک ہی شخصیت کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے، اور وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی اگر اطاعت کرو گے، اطاعت کا معنی آپ نے سن لیا، اطاعت خوشی سے، انشراح صدر سے، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی تنگی۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت میں یہ تنگی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہاں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹے سے واقعے کا، دو صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہو گیا پانی کی ایک نالی کے بارے میں کہ یہ نالی پہلے کس کے باغ کو سیراب کرے گی۔ دونوں کا باغ ساتھ ساتھ تھا اور نالی کا پانی بہتا ہوا آ رہا ہے۔ دو صحابہ، ایک زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی، دونوں کا اختلاف ہو گیا۔ زبیر کا موقف یہ تھا کہ پہلے یہ پانی میرے باغ کو ملنا چاہیے، اس کا موقف تھا میرے باغ کو ملنا چاہیے۔ اختلاف تنازع ہو گیا، فیصلہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر آئے، اس نالی کو دیکھا، دونوں کے باغ کو دیکھا۔ ترتیب ایسی تھی کہ پہلے زبیر کا باغ تھا، پھر اس انصاری کا باغ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عشق یا زبیر، زبیر پہلے تم پانی پلاؤ۔ ترتیب یہی ہے، پہلے آپ کا باغ ہے، پہلے آپ پانی پلائیں گے۔ جب آپ کا باغ سیراب ہو جائے تو وَتْرُكِ الْمَاءَ لِجَارِكَ، پھر پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دینا۔ دونوں کے باغ سیراب ہوں گے، تمہارا بھی اور تمہارا بھی، کوئی فرق نہیں، کسی کو کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ فیصلہ اللہ کے پیغمبر نے کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے جو جملے نکلتے ہیں ان کی اللہ قیمت رکھتا ہے، ان کی ایک قدر ہے، ان کی ایک اہمیت اور حیثیت ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، جناب رافع رضی اللہ عنہ ہنڈیا پکا رہے تھے، بکرا بھون رہے تھے۔ فرمایا کہ اس میں سے دستی کی جو بوٹی ٹکڑا ہے وہ مجھے کھلاؤ۔ وہ دستی نکال لی، نبی علیہ السلام کو پیش کی، آپ نے تناول فرمائی۔ رافع ایک دستی اور دو، دوسری بھی نکال کے پیش کر دی، وہ بھی آپ نے تناول فرما لی۔ رافع ایک دستی اور دو، عرض کیا کہ دو ہی دستیاں ہوتی، بکرے میں تین تو نہیں ہوتی، دو ہی ہوتی، دونوں آپ کو پیش کر چکا ہوں۔ فرمایا کہ میرے کہنے پر اگر ہنڈیا میں ہاتھ ڈالتے تیسری بھی مل جاتی۔ آپ کی زبان کا لفظ، جملے کوئی معمولی نہیں ہوتے، اور یہی بات آپ نے فرمائی کہ زبیر اپنے باغ کو تم سیراب کرو اور بعد میں پانی اپنے پڑوسی کو چھوڑ دو۔ لیکن پڑوسی صبر نہ کر سکا، نبی علیہ السلام کے فیصلے پر ایک ہلکا سا نقد بھی کر دیا کہ آپ نے زبیر کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، صفیہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو اس بات کو سن لیا اور صبر کیا، کوئی اس کا جواب نہ دیا، اللہ نے جواب دیا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ لوگ قسم کھائی، نہیں، یہ بات غلط ہے انصاری کی، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں، اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ یعنی مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اس کے بعد آپ کا فیصلہ سن کر اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں ایک ذرہ برابر تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو شرع صدر کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ قبول کر لیں۔
آپ نے سمجھا یہاں کیا بات ہو رہی؟ دیکھو یہاں معاملہ دنیا کے دو ٹکوں کا ہے، ایک پانی کی نالی کا، پانی کی نالی کا، عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، نماز کا، روزے کا، حج یا زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے جو دین اسلام کے ارکان ہے، ایک دنیاوی مسئلہ ہے پانی کی نالی کا۔ اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ دیا اور اس انصاری صحابی نے اس پر یہ تبصرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مان لے۔ اب یہاں چار باتیں ہیں۔ ایک شخص اگر آپ پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے تنازعات میں آپ کو حاکم نہیں مانتا، قرآن کہہ رہا ہے مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کو حاکم مان لے مگر فیصلہ کسی اور سے کراتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ رسول ہیں، عشق ہے، محبت ہے، یہ ہے اور وہ ہے، مگر مسائل میں فیصلہ میرا امام کرے گا، بس مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ کو حاکم مانے، آپ سے فیصلہ کریں۔ اچھا حاکم مان لیا، فیصلہ بھی کرا لیا، اب تو مومن ہوگا نہیں، اس کو قبول بھی کرنا ہے۔ حاکم مان لیا، فیصلہ کرا لیا، قبول نہیں کیا، مومن نہیں ہو سکتے۔ اچھا اگر حاکم مان لیا، فیصلہ بھی کرا لیا اور قبول بھی کر لیا، اب تو مومن ہوگا نہیں، اس فیصلے کو سن کر قبول کرنے کے بعد اپنے دل میں ایک ذرہ برابر خلجان، کھٹک یا تنگی بھی محسوس نہ کریں، پھر مومن ہو۔ یہ پیارے پیغمبر کے فیصلے کی شان ہے، نبی علیہ السلام کے فیصلوں کی شان ہے۔ حاکم بھی ماننا، فیصلہ بھی کرانا، قبول بھی کرنا، اور ایسا قبول جس میں کوئی خلجان، کوئی تنگی، کوئی شک، کوئی تردد، کوئی تعطل بالکل نہ آنے پائے۔ وہی وَإِن تُطِيعُوا، اگر خوشی سے میرے پیارے حبیب کے دامن کو تھامو گے، ہر معاملے میں ان کی اطاعت کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، تہتدوا، پھر تم ہدایت پر ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، تم ہدایت پر نہیں ہو، تم گمراہ ہو۔ تو کتنے دو ٹوک فیصلے، کتنے دو ٹوک فیصلے، یعنی اختلافات میں تو خاص طور پہ ایک ہی جہت متعین ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی، بس۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، کوئی فقہی مسئلہ ہو، اعتقادی مسئلہ ہو، اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا۔ آج اختلاف کی بنیاد کیا ہے کہ ہم نے فیصلے لوگوں پر چھوڑ دی۔ شافعی کہتا ہے میرا امام کرے گا، اس کو قبول کریں گے۔ حنفی کہتا ہے میرا امام کرے گا، حنبلی کہتا ہے میرا امام کرے گا، مالکی کہتا ہے میرا امام کرے گا، اور اللہ کہتا ہے حکم الی اللہ، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ یہ محاذرہ ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں شخصیات کھڑا نہیں کیا گیا، بس یہ فیصلہ کریں گے۔ حالانکہ اختلافات میں یہ بات متعین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اختلافات کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اختلاف ہو یا تنازع ہو جائے، کسی کے پاس نہیں جانا، اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، بس۔ اور آج ہر مسئلے میں اختلاف ہے، ہر مسئلے میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ یہ امت اپنے رب تعالیٰ کے بارے میں اختلاف کر گئی، رب تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ ایک قول یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی، ایک قول یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ایک قول اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، وہ خالق ہے، مخلوق کو پیدا کر کے اس میں حلول کر جاتا ہے، اور ایک قول یہ کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، رب تعالیٰ کے بارے میں۔ جہاں رب تعالیٰ کے بارے میں تعارف نہ ہو، اس قسم کی باتیں ہوں، تو وہ قوم ہمیشہ ذلت اور نحوست کا شکار رہے گی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ ہمارے سامنے ہدایت کا پورا پروگرام موجود ہے،
اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. قرآن کیا کہتا ہے, احادیث کیا کہتی. تو بات یہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا کہ لوگوں تمہاری ہدایت مشروط ہے اس ایک نقطے کے ساتھ کہ میرے حبیب کی اطاعت کرو. چھوٹا مسئلہ ہو بڑا مسئلہ ہو, یہ دین اطاعت ہے. اطاعت کرو, میرے حبیب کی اتباع کرو, ابتداع نہ کرو, خود راستے نہ بناؤ, اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ, عقل کے شوشے نہ چھوڑو. دین بن چکا ہے, اس بنے ہوئے دین کی اطاعت کرو, اتباع کرو. تمہارے سامنے صحابہ کا منہج ہے, اس منہج کے پیروکار بن جاؤ. صحابہ کرام تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے حکم کے بغیر حرکت تک گوارا نہیں کرتے تھے, ایک حرکت تک. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ابو ذر غفاری کو ایک جگہ کھڑا ہونے کا حکم دیا. لا تبرح مکانک, ابو ذر یہاں کھڑے ہو جاؤ, یہاں کھڑے ہو جاؤ, یہاں سے ہلنا نہیں, ہلنا نہیں. میں کہیں جا رہا ہوں, جب تک واپس نہ ہوں یہاں سے تم نے ہلنا نہیں, یہاں کھڑے رہو. ابو ذر کھڑے ہو گئے, امام الانبیاء چلے گئے اور کہیں غائب ہو گئے, نظروں سے اوجھل ہو گئے, اور تھوڑی دیر بعد ایک بڑا خوفناک دھماکہ ہوا, جیسے کوئی بم کا دھماکہ ہوتا ہے. ابو ذر غفاری پریشان ہو گئے کہ مبادا نبی علیہ السلام پر کوئی آفت, کوئی تکلیف نہ نازل ہو گئی, کوئی پریشانی نہ بن گئی ہو. سوچا کہ بھاگ کر جاؤں اور اپنے پیارے پیغمبر کو دیکھوں. بھاگنے کا ارادہ ہی کیا کہ نبی علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ ابو ذر یہاں کھڑے رہنا, یہاں سے ہلنا نہیں. اب ایک طرف محبت کا امتحان جس کا تقاضا یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس جاؤں اور آپ کو دیکھوں, ایک طرف اطاعت کا امتحان ہے جس کا تقاضا یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جو کچھ فرما چکے وہ پتھر پر لکیر ہے, اس سے انحراف نہیں ہوگا. کھڑے رہے, کھڑے رہے. اور یہ اطاعت ہی تو محبت ہے. محبت کس چیز کا نام, اسی اطاعت کا نام. یہ دین کو عشق اور عاشقی کا دین نہیں ہے. اللہ کے انبیاء آتے ہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے, جو ان کی بات مانے گا وہ سچی محبت کر رہا ہے, اور جو ان کی بات نہیں مانے گا وہ تمام تر دعووں کے باوجود اپنی محبت میں جھوٹا ہے. کھڑے رہے, نبی علیہ السلام کا حکم ہے کھڑے رہنا, کھڑے رہے. تھوڑی دیر بعد امام الانبیاء تشریف لے آئے, دیکھا دل مطمئن ہو گیا. نبی علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑا ڈر گیا تھا, سہم گیا تھا. ابو ذر کیوں؟ جب آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں ایک خوفناک دھماکہ ہوا, میں نے سوچا کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچ گیا ہو, مگر وہاں اس لیے نہ پہنچ سکا کہ آپ کا حکم تھا یہاں کھڑے رہنا, اس لیے کھڑا رہا. آپ نے ابو ذر غفاری کے اقدام کی تحسین کی اور پھر فرمایا کہ ابو ذر تم نے وہ دھماکہ سنا تھا؟ جی سنا تھا. فرمایا کہ وہ دھماکہ جبریل امین کی آمد کا دھماکہ تھا, وہ میرے پاس آئے تھے, اور آج ان کی آمد, ان کا آنا اس دھماکے کے ساتھ ہوا. حالانکہ جبریل امین 23 سال آئے, کبھی ایسا دھماکہ نہیں ہوا. آج یہ دھماکہ کیوں ہوا؟ فرمایا کہ آج جبریل امین ایک بڑا اہم حکم اللہ کی طرف سے لے کر آئے. اس حکم کی تعظیم اور اس کی ہیبت میں یہ زوردار دھماکہ ہوا. بڑا اہم حکم, بڑا اہم پیغام لے کر آئے. اس پیغام کی تعظیم کے لیے, اس پیغام کی تکریم کے لیے اور اس کی ہیبت دلوں میں پیوست کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دھماکہ ہوا. پیغام کیا ہے؟ میرے بندوں کو بتا دو
اپنی امت کو بشارت دے دو، بشارت دے دو کہ آپ کی امت کا وہ فرد جو توحید پر مر جائے اس پر جہنم حرام ہے، وہ جنتی ہے، یہ پیغام دے دو۔ توحید کا عقیدہ جنت کے داخلے کی نوید ہے، یہ پیغام دے دو۔ اس پیغام کی ہیبت، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ زوردار دھماکہ پیدا ہوا تاکہ یہ بات بھی دھماکے کے ساتھ امت تک پہنچے۔ مگر پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت جن کا ایمان قیامت تک کے لیے مثالی ایمان ہے، ان کی اطاعت کا جذبہ کیا تھا؟ یہاں سے ہلنا نہیں، ہلے نہیں، حالانکہ تکلیف دہ صورتحال بظاہر بن چکی تھی، ہلے نہیں، امام الانبیاء کی اطاعت میں۔ جنگ خیبر آپ کو یاد ہے؟ خیبر کا جھنڈا آپ نے آخر میں کس کو دیا؟ علی رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا تھا کل خیبر کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح دے گا۔ چنانچہ آپ نے جھنڈا جناب علی کو دیا۔ اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہے اور سامنے خیبر کی بستی، یہودیوں کی بستی، علی جھنڈا پکڑ لو، ٹھیک ہے، روانہ ہو جاؤ۔ اور روانہ اس طرح ہونا کہ انفذ علی رسلک، بڑے باوقار انداز سے، جو آپ کی ایک باوقار ایک چلنے کا انداز ہے، اس باوقار انداز سے روانہ ہو جاؤ۔ جب روانہ ہو جاؤ تو کھڑے نہیں ہونا اور دائیں بائیں جھانکنا نہیں، لا تلتفت یمینک ولا شمالک، نہ دائیں طرف جھانکنا ہے نہ بائیں طرف جھانکنا ہے، بس چلتے جانا ہے، حتیٰ کہ یہودیوں کی بستی جا کے اترو اور جا کر جہاد کرو، قتال کرو۔ علی نے جھنڈا پکڑ لیا، روانہ ہو گئے۔ اب چلتے چلتے ایک اشکال ذہن میں آیا جس کا تعلق جنگ سے تھا، جہاد سے تھا، قتال سے تھا۔ اس کا جواب اللہ کے پیغمبر سے لینا ضروری تھا۔ چنانچہ سوچا کہ پیچھے پلٹوں، اللہ کے پیغمبر کے پاس جاؤں، وہ سوال آپ کے سامنے رکھوں اور وہ جواب آپ سے لوں تاکہ رہنمائی مل جائے۔ یک لخت یاد آیا کہ اللہ کے پیغمبر نے تو فرمایا ہے کہ جھانکنا نہیں، رکنا نہیں، ٹھہرنا نہیں، چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، حتیٰ کہ یہود کی بستی جا کر اپنے رفتار کو روکنا ہے۔ اب سوال بھی ضروری، اللہ کے پیغمبر پیچھے ہیں، علی آگے جا رہے ہیں، رکنا بھی نہیں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں جھانکنا بھی نہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو اطاعت، یہ اطاعت کا امتحان ہے نا۔ چلتے ہوئے بلند آواز سے اللہ کے پیغمبر سے سوال کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ما اقاتل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے آپ نے لڑنے کا حکم دیا، کب تک لڑنا ہے، جہاد کب تک کرنا ہے؟ چلتے چلتے سوال کی، یہ اطاعت ہے۔ کوئی تعویل نہیں کی کہ ایک اہمیت ہے، نہیں، جو اللہ کے پیغمبر کے ظاہری الفاظ ہیں انہیں پکڑ لیا، انہیں پکڑ لیا اور چلتے جا رہے۔ الا ما اقاتل، کس چیز پہ قتال کرنا ہے، کب تک قتال کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلند آواز سے جواب دیا کہ قاتلہم حتی لا تکون فتنہ، علی اس وقت تک قتال کرنا ہے جب تک شرک ختم نہ ہو جائے، یا سارے یہودی مارے جائیں یا اسلام قبول کر لیں، جب تک خیبر کی بستی میں شرک موجود ہے اس وقت تک قتال کرنا۔ اطاعت، جذبہ اطاعت، نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل اور فوری۔ یہ تو مردوں کا قصہ ہے، جب آیات حجاب اتری، پردے کی آیتیں، آپ جانتے ہیں کہ پردے کا حکم عشاء کی نماز میں آیا تھا، رات کا وقت تھا، صحابہ نے عشاء کی نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کے پیچھے پردے کی آیتیں آئیں اور وہ آیتیں لے کر اپنے گھروں میں چلے گئے، اپنی عورتوں کو جمع کیا، بیوی بیٹیوں کو، بہووں کو، اپنی ماؤں کو، دادیوں کو جمع کیا، اللہ کا فرمان سنا دیا، حجاب کا حکم آ چکا، پردے کا حکم آ چکا، اللہ کا فرمان پہنچ گیا۔ اب خاص طور پہ انصار عورتیں
انہیں ایک پریشانی لائق ہو گئی کہ صبح فجر کی نماز ہم نے مسجد میں جا کے ادا کرنی ہے، ہمیشہ مسجد میں ادا کرتے ہیں، صبح بھی جانا ہے، لیکن گھروں میں اوڑھنیاں نہیں ہیں، وہ مکمل حجاب نہیں ہے، کیا کریں؟ نماز بھی پڑھنی ہے، حجاب بھی لینا ہے، اللہ کا امر آ چکا، کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ اب یہ انصار عورتیں رات بھر اپنے گھر میں کپڑے جمع کرتی رہیں، بستر کی چادر پھاڑ رہی ہیں، اور جہاں کو فاضل کپڑا نظر آئے پھاڑ رہی ہیں، اور رات بھر سیتی رہیں تاکہ بڑی اوڑھنی بن جائے۔ بڑی اوڑھنی وہ ہوتی ہے کہ سر پہ ڈال لیں تو پاؤں تک جسم چھپ جائے، اتنی بڑی چادر گھر میں موجود نہیں۔ اللہ کا امر آ چکا، حجاب کا حکم آ چکا، اور نماز بھی پڑھنے جانا ہے، وہ بھی ضروری۔ اب رات بھر یہ عورتیں سوئی نہیں، کپڑے جمع کیے، کوئی کپڑا یہاں سے لیا، کوئی ٹکڑا وہاں سے لیا، اور رات بھر سیتی رہیں حتیٰ کہ فجر کی اذان تک تمام انصار عورتوں کی اوڑھنیاں تیار ہو چکی تھیں، اور وہ ساری خواتین اپنے گھروں سے اوڑھنیاں لے کر نکلی، پورے لباس میں لپٹی ہوئی اور پورے حجاب میں ملبوس ہو کر۔ اطاعت، یہ اطاعت، کوئی تعویل نہیں، کوئی قسم کا کوئی تعطل نہیں، کسی قسم کی تعطیل نہیں، کسی قسم کی تاخیر نہیں، بلکہ خوشی کے ساتھ، کیونکہ ان تطیعوہ، خوشی سے اطاعت کرو گے تو ہدایت پر ہو۔ یہ بھی الحمدللہ ہمارا منہج ہے، خوشی سے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہر فرمان کی تعمیل، ہر امر کی تعمیل، ہر حکم کی تعمیل، کوئی اکراہ نہیں، کوئی جبر نہیں، نہ یہ سوچ ہے کہ یہ حدیث فلاں ہمارے مسئلے سے ٹکرا رہی ہے، ہماری برادری کی فلاں رسم سے ٹکرا رہی ہے، ٹکراتی رہے، ہمارے سامنے نصب العین اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی فرمان برداری کا۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں جو پہلا حصہ ہے یہی پیغام ہے، یہی پیغام، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ تین چیزیں جس شخص کے اندر پیدا ہو گئی، اس میں ایمان کی مٹھاس آ گئی، ایمان کی حلاوت آ گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے، ہر شخصیت سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، ماں باپ سے بڑھ کر، قوم برادری سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مفتیوں سے بڑھ کر، فقہاء سے بڑھ کر، محدثوں سے بڑھ کر، صحابہ سے بڑھ کر، تابعین سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو سب سے بڑھ کر محبت کیا ہے؟ دین اسلام میں محبت اطاعت کا نام، پیروی کا نام ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا، اللہ تعالیٰ کا محبوب وہی ہے جو اللہ کے حبیب کی اتباع کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، یہ محبت کی دلیل۔ افسوس ہے کہ آج ہم نے محبت کی راہوں کو تبدیل کر دی۔ ایک تو محبت کا نام ہم نے عشق رکھا، عشق، حالانکہ لفظ عشق اس معنی میں پوری شریعت میں کہیں نہیں ملتا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ لفظ تبدیل کیا، لفظ تبدیل کرنے کے بعد ہم نے عشقیہ باتیں شروع کر دی۔ نبی کے رخسار کیسے تھے، نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، نبی کی پلکیں کیسی تھیں، نبی کی بھویں کیسی تھیں، انہی باتوں میں کھو کر رہ گئے کہ نبی یہ منوانے آیا ہے کہ رخسار اور زلفوں کی باتیں کرو، میری کملی کی باتیں کرو۔ نبی تو ایک ہی بات منوانے آیا ہے کہ اس کائنات میں آج کے بعد میرا سکہ چلے گا، میرا فرمان چلے گا، میرا آرڈر چلے گا۔ ہم نے محبت کو عشق کا لفظ دیا، عشق کی باتیں شروع کر دی۔ واللیل کی زلفیں، والضحیٰ کا چہرہ، رخسار ایسے، پیدائش ایسی، زلفیں ایسی، بھویں ایسی، اللہ اکبر۔ حالانکہ پورے قرآن نے نبی کی حیثیت کا تعارف نہیں کرایا۔ اطاعت کی آیتیں ہیں سینکڑوں بار، اتباع کی آیتیں ہیں سینکڑوں بار، یہ شریعت کا مقصود ہے۔ اطاعت کرو گے ہدایت پر ہو، اطاعت نہیں کرو گمراہ۔ تو محبت اطاعت کا نام، اور یہاں کیا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔
یہ فیصلہ کون کرے گا کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب اللہ اور اس کا رسول ہے؟ جب محبت اطاعت کا نام ہے تو پھر جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے، مقابلے میں کسی کی بات ہو، کسی کا قول ہو، آج آپ کی محبت کا امتحان کہ آپ کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت کس سے؟ اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کر لیا تو یہ ثبوت ہے، دلیل ہے کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ کر، اور اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ٹکرا دیا، تعویلیں کی، ایسے قاعدے بنائے جن قواعد کی روح سے حدیثوں کا رد کرنا ممکن ہو، تو اس کا معنی یہ کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول احب نہیں ہے، سب سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے، سب سے بڑھ کر محبت آپ کو اس سے ہے جس کی بات آپ مان رہے ہیں۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، یہ سکینت قلبی، فلاح کا پروگرام، جنت کا پروگرام کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب بنا لو۔ سب سے بڑھ کر محبوب بنانے کی نشانی یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہو، اور اس فرمان کے مقابلے میں پوری دنیا کا قول آ جائے، پوری دنیا کے قول کو ٹھوکر مار دو اور امام الانبیاء کی بات کو، آپ کے فرمان کو اپنا لو اور قبول کر لو، تو اس کا معنی یہ کہ آپ کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے پیارے پیغمبر سے، پھر وہ ایمان قابل قبول ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد سے بڑھ کر، تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر اور پوری کائنات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اس کو ایک ضابطہ حیات بنا لو، ہر قدم، ہر مرحلے ہدایت کا یہ علامت اور پروگرام ہے، ہدایت کا اعلان ہے۔ ہر چیز چھوڑ کر اگر میرے حبیب کی اطاعت کرو گے ہدایت پر، ورنہ گمراہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک منہج کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قائم رکھے، اور اللہ رب العزت اس مسجد کو دعوت کا، دعوت حق کا، کتاب و سنت کے نشر کا ایک مبارک مرکز بنا دے کہ یہاں سے کتاب و سنت کی شعائیں پھوٹیں اور دنیا منور ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔